اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین اکرام، غلامان آل محار شریف، ادب خوردگان نگاہ محبت، عقیدت مندان آل محار، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پیر بھائیوں کی خدمت میں نہایت خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ گو کہ دربار عالیہ آل محار شریف کے حوالے سے پہلے بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے، مگر اس طرح ترتیب کے ساتھ انٹرنیٹ کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں اس نوعیت کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ امید کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز میرے پیر بھائی اور متوسلین و عقیدت مندان اور راہ سلوک کے مسافر، یہ سب کے سب اس ویڈیو سے انشاءاللہ العزیز استفادہ حاصل کریں گے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے۔ حضرات محترم، آئیے بات کرتے ہیں کہ آل محار شریف کیسی جگہ ہے، آل محار شریف کیسا آستانہ ہے، آل محار شریف کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ آل محار شریف اللہ کے ولیوں کا وہ در ہے جس در سے زمانے کے اقطاب و ابدال خیرات پاتے رہے، اولیاء و اوتاد خیرات پاتے رہے، جس در سے لنگر کی خیرات بھی ملتی رہی، علم کی خیرات بھی بڑھتی رہی، اور جس در سے فضاؤں میں سانس لے کے آنے والے بھی وقت کے خطیب بن گئے، ادیب بن گئے، مصنف بن گئے، رائٹر بن گئے، نقاد بن گئے اور خطبہ بن گئے، امام الخطبہ بن گئے۔ حضرات محترم، آئیے میں آل محار شریف کا اجمالی سا تعارف آپ کی نظروں میں پیش کروں۔ آل محار شریف اولیاء اللہ کی وہ سرزمین ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے بعد سرزمین پنجاب کے اندر پاکستان کے سب سے زرخیز اور سب سے بہترین اور سب سے زیادہ آمدنی والا صوبہ پنجاب، جس کو ہم پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، اس پنجاب کا سب سے پہلا نقش بندی آستانہ ہے۔ آل محار شریف سرزمین پنجاب کا سب سے قدیم نقش بندی آستانہ ہے۔ جتنے بھی آستانے پنجاب کے اندر نقش بندیت کا کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب آستانے آل محار شریف کے بعد وجود میں آئے۔ ان سب سے پہلی درسگاہ نقش بندیت کی، سب سے پہلی فیض گاہ جو نقش بندیت کی ہے، وہ آل محار شریف ہے۔ یہ آل محار شریف کے بزرگان کون ہیں اور یہ کہاں سے تشریف لائے اور یہ سید زادے کس امام کی اولاد ہیں؟ آل محار شریف کے سادات، جن میں سب سے پہلے بزرگ جنہوں نے اس گاؤں کو آ کے شفا بخشی اور یہاں پر آ کے اپنے قدوم میمنت لزوم سے جن بزرگوں نے اس گاؤں کو آباد کیا، ان کا نام تھا سید محمد جیون شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ شیر سوار المعروف پالکی والی سرکار۔ آپ ملک خراسان جو تھا، ریاست خراسان، اس کے والی جو تھے، جو خاندان اس ریاست پر حکومت کر رہا تھا، حکومتی عہدوں پر تھا، وہاں سے حکومت کو چھوڑا اور فقیری اختیار کر لی۔ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلے خراسان سے آ کے بھکر میں آباد ہوئے اور بھکر سے پھر ہجرت کر کے آل محار شریف تشریف لے آئے۔ آل محار شریف پہنچے خواجہ سید محمد جیون شاہ صاحب، شاہ شیر سوار المعروف پالکی والی سرکار، آپ تشریف لائے۔ آپ کے اولاد میں اولیاء اللہ تشریف لاتے رہے، مگر کوئی شہرت نہ پائی، اور پھر اللہ نے آل محار شریف میں ایک شمس کو طلوع کیا، جن کی روشنی اور جن کی ضیاء سے چار دانگے عالم میں نور نقش بندیت پھیل گیا، جن کا نام تھا چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا نام بھی چنن تھا، آپ نے دنیا میں چانن کر دیا۔ میں ایک ایک بزرگ کی زندگی کا تعارف الگ ویڈیوز میں پیش کروں گا، ابھی میں صرف اجمالی تعارف پیش کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ سید محمد جیون شاہ صاحب کے بعد جو معروف ولی آل محار شریف کے، یا جن کو ہم آل محار شریف کے پہلے شیخ کہہ سکتے ہیں، اشراف سادات آل محار شریف کے پہلے شیخ کہہ سکتے ہیں،
حضرت خواجہ خواجگان قطب الاقطاب شمس الہند حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت ثانی جناب حضرت خواجہ خواجگان قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید محمد امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف حضرت ثانی، یہ وہی دونوں باپ بیٹا ہیں جو امام صاحب سیالکوٹ حاضری کے لیے جائیں تو امام صاحب جیسے اللہ کے عظیم ولی، رسول اللہ کے دین کے عظیم محافظ امام علی الحق اپنے مزار پر انوار سے نکل کر استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کے صاحبزادے جناب خواجہ ثالث شیخ ثالث حضرت خواجہ خواجگان قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ آنریری مجسٹریٹ تھے اپنے وقت میں، اور عالم بہار شریف میں فیصلے کیا کرتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن لے کے نکلتے تھے کہ یا قرآن کی تعلیمات پہ آ جاؤ یا میرے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت محترم یہ وہ بزرگ ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ جن کا استقبال کرتے تھے لاہور کے راوی پل پر، اور کہا کرتے تھے کہ آج سید کو دیکھا ہے تو آج بلے کی غذا پوری ہو گئی ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، ان کو اللہ نے ایک ایسا فرزند عطا فرمایا، سبحان اللہ کہیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ایک ایسا قادر الکلام خطیب اللہ نے عطا فرمایا، عالم بہار کو ایسا لخت جگر عطا فرمایا، ایسا پیارا سید عطا فرمایا، ایسا خوبصورت شہزادہ عطا فرمایا کہ جیسے انبیاء کے اندر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن سے مالا مال فرمایا تھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے امام حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی خیرات ملی تھی، اور یوسف علیہ السلام انفرادی پہچان بنا کے گئے دنیا سے، اسی طرح عالم بہار شریف میں سے جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب کو اللہ نے حسن کا وہ شہنشاہ بنا کے بھیجا، وہ امام بنا کے بھیجا، خطابت کا بادشاہ بنا کے بھیجا۔ آپ ایک ایک لفظ پہ گھنٹوں خطاب کر سکتے تھے۔ میں آپ کی ذات پر الگ ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، ابھی میں صرف آگے چلتا ہوں۔ پھر عالم بہار شریف کو اللہ رب العزت نے حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب جیسی بزرگ اور بہترین ہستی عطا فرمائی، جنہوں نے 7 ولیوں کی گود میں کھیل کے پرورش پائی، کہیں جناب علی محدث علی پوری کی گود میں کھیل رہے ہیں، کہیں حضرت زلفاں والی سرکار کی گود میں کھیل رہے ہیں، کہیں مشائخ چورا شریف کی گود میں کھیل رہے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے دم قدم سے عالم بہار شریف کو وہ رونقیں عطا فرمائی کہ انگریز اور ہندو اور سارے کے سارے عالم بہار شریف کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے، اور وقت کے بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے طاغوت جن کے تخت بڑے بڑے مشہور تھے، سب کے تختوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، زلزلے بپا ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ نے عالم بہار کو وہ فرزند عطا فرمایا۔ حضرات محترم، میرے جذبات قابو میں نہیں ہیں، چونکہ میں ان کی ہی نسبت سے سب کچھ ہوں، ان کے در کی خیرات کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوں، تو میں انشاءاللہ ان پہ الگ سے بات کروں گا۔ ابھی میں آگے چلتا ہوں۔ پھر صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو خطیب الاسلام بھی کہا گیا، ابو الکلام بھی کہا گیا، محبوب پنجتن بھی کہا گیا، قافلہ سالار اول تحریک ختم نبوت بھی کہا گیا، پھر اللہ نے اسی شہزادے کو ایک اور شہزادہ عطا فرمایا جن کا نام تھا حضرت صاحبزادہ پیر سید خالد حسن شاہ صاحب المعروف چند پیر سرکار۔ آپ تشریف لائے، پھر ان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا یگانہ شیخ عطا فرمایا جن کی عاجزی انکساری دیکھیں تو لگتا ہے پچھلے زمانے کا کوئی ولی دنیا میں آ گیا، جن کا حسن دیکھیں تو لگتا ہے یوسف علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے کوئی سید عالم بہار میں آ گیا، جن کا نامی اسم گرامی مصنف کتب کثیرہ، فخر السادات، زینت المشائخ، پروردہ گوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ آج کل مسرد ارشاد پر متمکن بھی ہیں اور عالم بہار شریف کو رونق افروز بھی کر رہے ہیں، اور آپ عالم بہار شریف کے چھٹے شیخ ہیں اور عالم بہار شریف کی مسند کے اس وقت جان نشین ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی ایک حسین و جمیل فرزند اور شہزادہ عطا فرمایا جن کا نامی اسم گرامی حضرت صاحبزادہ سید امام مرتضیٰ شاہ صاحب ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میرے مرشد خانے کو آباد رکھے اور میرے شیخ کریم کا سایہ امت پر قائم رکھے، مریدوں پر قائم رکھے، اور اللہ میرے شیخ کی نسل کو دنیا میں آباد رکھے۔ یہ آستانہ، یہ مے خانہ
قیامت تک آباد رہے، اور یہاں سے متلاشیان حق حق کی روشنی پاتے رہیں، اور فیض کے طالب فیض پاتے رہیں، اولیاء بھی خیرات پاتے رہیں، امت بھی خیرات پاتی رہے، دکھیوں کے دکھ بٹتے رہیں، بے سہاروں کو سہارا ملتا رہے۔ اللہ رب العزت آل و بہار شریف کے گلشن کو آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔